بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رزق میں برکت کا وظیفہ۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہے اور اس کے بہت مسائل ہیں، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور آخر تک اس سمجھیں کہ کون سی آیت پڑھنی ہے اور اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس بات سے پریشان ہیں کہ رزق میں کمی ہے اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ قرآن کے اس ایک اصول پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان فرما دیں گے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ سبحان اللہ، یہ اتنی آسان آیت ہے، یعنی یہ دو آیات ہیں، ایک سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کام ضرور بضرور بنا دیں گے، لیکن کام کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کب اس کو کیا دینا ہے اور کب اس کی دعا کو ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیے اور اس آیت کا جو اصول ہے کہ تقوی اختیار کریں، یعنی پرہیزگاری اختیار کریں، اپنے فرائض کو پورا کریں اور پھر دعا کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ آپ کے مسائل کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال کریں۔ السلام علیکم۔